الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات پر محمد وآل اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى وعلى محمد سامعین اکرام قدر مومنین مومنات، کل اس سلسلہ کی پہلی گفتگو اور اس میں انا ہدیناہ السبیل، میں نے سبیل کا مجسم تعارف پیش کی۔ ایک سبیل کا معنوی تعارف ہے اور ایک اس معنوی، اس لفظی، اس عقلی تعارف کا ایک حقیقی اور مجسم وجود ہے۔ اسی طرح جتنے بھی پروردگار نے الفاظ پریزز کے طور پہ، ٹرمنالوجیز کے طور پہ استعمال فرمائے قرآن حکیم میں، کتاب کا لفظ ہے، صراط کا لفظ ہے، سبیل کا لفظ ہے، ولی کا لفظ ہے، ہدایت کا لفظ ہے، ایمان کا لفظ ہے، تو ایک مفہوم ہر لفظ کا عقلی ہے کہ جو عقل میں سماتا ہے کہ اسے ہدایت کہتے ہیں، جو عقل میں سماتا ہے کہ اسے راستہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ اللہ اس راستے کو، اس سبیل کو، اس صراط کو، اس ایمان کو مومن کی نصرت کے لیے، اس کی مدد کے لیے مجسم کر کے سامنے لے آتا۔ سبحان اللہ۔ اگر کتاب کو وجود میں دیکھنا چاہو تو یہ ذات کتاب ہے، سبیل کو وجود میں دیکھنا چاہو کہ جس کا ایک ایک لمحہ اس راستے کی نشاندہی کر رہا ہے، جس کا ایک ایک عمل اس راستے کا سنگ میل ہے، کہ جس راستے کو تم عقلی طور پہ سبیل سمجھ رہے ہو، اس ذات کا کردار عین سبیل بنا کر تمہارے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ تمہاری ہدایت کی حجت تمام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے کسی مفہوم کو صرف لفظی نہیں رہنے دیا، کیونکہ اتمام حجت میں یہ ضروری ہے کہ سمیعم بصیرہ، کہ سماعت بھی اسے پہچانے اور بصارت بھی اسے پہچانے۔ سبحان اللہ۔ اسی اللہ نے سماعت اور بصارت کو مدد فراہم کی اور ہدایت کو مجسم کر کے بھی دکھایا۔ سبیل کو پہچان لینا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں سبیل دکھا دیا، ہدایت کر دی سبیل کی طرف، ہم نے کر دی، پروردگار فرما رہا ہے اما شاکر و اما کفورا۔ اب یہ تم پر ہے، کیونکہ تمہیں اختیار دیا گیا کہ تم خیر اور شر میں سے جس راستے کو اختیار کر لو، اس بنا پر یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کفورا میں داخل ہوتے ہو یا شکورا میں داخل ہوتے ہو، سبحان اللہ۔ شکور بنتے ہو یا انکار کرنے والے بنتے ہو۔ تو کسی ہدایت کو قبول کر لینا، کسی ہادی کو قبول کر لینا، پتہ چلا اس آیت میں اور کئی آیات میں ایسا ہی مضمون موجود ہے۔ اگر کوئی کسی ہادی کو منو ان قبول کر لے جو اللہ کی طرف سے ہادی آیا ہو، تو وہ قبول کرنا بھی شکر گزاری میں شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف شکرن للہ کی مسجدوں میں تسبیح پڑھنے سے شکر ادا نہیں ہوتا، واہ۔ صرف ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینے سے، شکرن للہ کہہ دینے سے شکر ادا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ شاکر وہ ہے
کہ جو سبیل دکھایا گیا ہے، جس کی ہدایت کی گئی ہے، وہ اس ہادی کو، اس ہدایت کو، اس سبیل کو منوان قبول کر لے، اور جب وہ قبول کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اس ہادی کی ہدایت میں، اس ہدایت کے راستے پر، اس سبیل کے لیے اپنے آپ کو جب سرنڈر کر دیتا ہے، تو اللہ اس کے ہر لمحے کو تسبیح شکر میں شمار کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ شاکروں سبحان اللہ اما کفورا۔ تو ہم نے محمول کر دیا تسبیح کو کہ کتنی بار پڑھنا ہے، شکرن للہ۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کتنی بار اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور کتنی بار اس کے احکام اور اس کی مشیت کا انکار کرتے ہیں، اور جو جتنی بار منکر ہوگا اتنی بار کفورہ میں داخل رہے گا، ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی بار اتباع کرے گا ہادی کا، جتنی بار اطاعت پہ مرکوز رکھے گا اپنی فکر کو، اتنی بار گویا تسبیح شکر پڑھتا ہوا، عمل سے تسبیح شکر پڑھتا ہوا شاکرین میں داخل رہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ ان شبوں میں جب ہم عبادت کے لیے مخصوص شب کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان اور اپنے نظریہ کا بھی اعادہ کرنا ہے کہ کیا یہ نظریہ، یہ ایمان شاکرین سے مل رہا ہے یا کافرین سے۔ اس کے بعد یہ حق ہے کہ زبان پہ تسبیح شکر للہ کو جاری کیا جائے، لیکن جب تک وجود شاکر نہیں ہوگا، زبان سے شکر للہ کہنے کی کوئی تاثیر یا کوئی اجر عطا نہیں ہو سکتا بے شک جب تک وجود شاکر نہ ہو، جب تک نیت میں شکر نہ ہو، جب تک ارادے میں شکر نہ ہو، اس وقت تک زبان کا شکر للہ شاکر نہیں بناتا۔ ہدایت ہے، سبیل کو پہچان لیا ہے تو ہدایت ہے، سبیل کو نہیں پہچانا تو کیا ہے؟ پھر ہدایت نہیں، یعنی سبیل کو پہچان لینا ہی ہدایت ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، اللہ نے لفظ ہدایت کو سبیل سے جوڑ دیا، اور سبیل کا تعارف میں نے کل عرض کیا اور کوشش کی کہ کم وقت میں آپ کو سبیل مجسم قرآن سے ثابت کر کے دکھا دوں، کلام معصوم سے، کہ خود جس کی ذات عین سبیل ہے، خطبۃ الوسیلہ میں میرے امام نے خود ارشاد فرما دیا کہ وہ سبیل جس کا قرآن میں سورہ فرقان کی جو آیتیں پڑھی مولا نے کہ وہ سبیل میں ہوں، وہ ذکر میں ہوں، وہ قرآن میں ہوں جسے لوگوں نے چھوڑ دیا، اور پیغمبر قیامت شکایت کریں گے اس قوم کی جنہوں نے اس ذکر کو، اس قرآن کو، اس سبیل کو چھوڑ دیا۔ آپ کنیکٹ ہو گئے گزشتہ مجلس سے، ماننا پڑے گا اب جو ہدایت ہے وہی نور ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ سورہ ابراہیم کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے، الف لام را مقطعات، اور پھر فرمایا کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف، انزلناہ الیک، آپ کی طرف نازل فرمائی، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہدایت ہادی کی طرف بھیجی کہ ہادی اور ہدایت دونوں مل کر، ہادی اور کتاب ہدایت دونوں مل کر کیا عمل انجام دیں، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے رسول، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن میں ایک مقام نہیں، کئی مقامات پہ اللہ نے ہدایت کو نور کہا، بے شک یعنی ہدایت ہی نور ہے۔ تو ماننا پڑے گا کیونکہ ہدایت اور نور میں اگر کوئی فرق سمجھتا ہے تو پھر یہ اس کی فکر کی تاریکی ہے، ورنہ یہ تو محاورہ بھی، بطور محاورہ بھی یہ بات قابل قبول ہے کہ ہدایت ہی نور ہے۔ اور کتنی چیزوں کو ہم نور کہتے ہیں، عقل سلیم نور ہے، علم نور ہے، عدل نور ہے۔ تو جتنی بھی مثبت قوتیں ہیں
उनको नूर से तशबीह दी गई। ये जुमला ज़हन में रखिए। हिदायत सबसे बड़ा नूर है। इल्म हो मगर हिदायत ना हो तो वो इल्म भी नूर नहीं रहता। वाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कहने को मजमून के लिहाज से, सब्जेक्ट के लिहाज से नूर है, मगर चूंकि हिदायत तक नहीं पहुंचा सका इसलिए वो इल्म नूर नहीं है। बल्कि ऐसे उलूम को काला इल्म क्यों कहा गया? इसलिए कि वो नूर नहीं है। सुभान अल्लाह। उलूम को इसीलिए इल्म होते हुए नूर नहीं कहा गया, इसलिए कि वो हिदायत से दूर कर देते हैं। वाह बेशक जो भी इल्म इंसान को, चाहे बज़ाहिर वो इल्म कुरान का नाम लिया जा रहा हो, चाहे बज़ाहिर बंदगी का कोई इल्म मारूफ किया जा रहा हो कि इसमें अल्लाह की बंदगी है, मगर अगर वो मंशूरे हिदायत से और सबील से दूर कर दे, इन्ना हदैनाहु सबील, हिदायत और सबील से अगर दूर कर दे तो वो बंदगी नूर नहीं है, वो इल्म नूर नहीं है, उसमें जुल्मत ही जुल्मत। सुभान अल्लाह। क्या कहने वाह तो हिदायत और नूर बन गए लाजिम और मलजूम। अब हिदायत हो नहीं सकती, हिदायत कैसे हो? यानी एक फंडामेंटल थॉट आपके जहनों में मैंने रख लिया कि हिदायत का दूसरा नाम नूर है, और कोई चीज भी नूर तब बनेगी जब वो हिदायत पा जाए। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हिदायत कैसे नूर? तो हिदायत इसलिए नूर के हिदायत का ताल्लुक इताअत से है। हिदायत किसे कहते हैं? कि जिसमें अल्लाह और पैगंबर और हुज्जत की इताअत हो रही हो। बेशक अगर इताअत से हट जाए तो उस अमल को हिदायत नहीं कहते। बेशक इताअत में रहे तो हिदायत है। अब देखिए, कायनात का मुशाहिदा कीजिए, चांद इताअत कर रहा है इसलिए नूर है। सूरज इताअत कर रहा है इसलिए नूर है। वाह और अगर अक्ल भी इताअत कर रही हो तो अक्ल भी नूर है। सुभान अल्लाह और सुभान अगर खालिक से रूगर्दान है तो जुल्मत है। वाह चांद सूरज इताअत में है, जर्रा भर इनहराफ नहीं करते। बेशक अब देखिए किस तरह, कितने मेयार इताअत पे हैं कायनात के ये अनासिर। वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। ये सूरज का मंशूर इताअत है। वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम, ये कमर का मंशूर इताअत है। वाह सुभान अल्लाह। यानी सूरह यासीन में ये दोनों आयतें बताया कि किस मेयार पे सूरज इताअत कर रहा है, अपने रास्ते को नहीं छोड़ता, बेशक और किस मेयार पे कमर इताअत कर रहा है। ये कायनात का मुशाहिदा। और फिर मैं कंपैरिजन करूंगा इंसान से। अब कमर और चांद का जब जिक्र किया तो फिर फरमाया वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये दोनों अपने अपने मदार में मरकज के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए, ये मदार और मरकज का तस्वुर ये रियाजी से पहले कुरान ने दिया। बेशक यानी उलूम दुनिया से पहले खालिक के उलूम उस तस्वर को हमारे सामने पेश कर रहा है कि जब भी कोई चीज मदार में होगी तो उसका एक न एक मरकज जरूर होगा। बेशक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जर्रा जर्रा इनाताफ नूर कर रहा है। तो फारसी का 300 साल पुराना शेर है, मगर अगर उस शेर को देखा जाए जो अभी पेश कर रहा हूं तो तमाम जदीद न्यूक्लियर थ्योरी का इल्म, 300 साल पुराना शेर, जदीद न्यूक्लियर थ्योरी का इल्म उस शेर के 2 मिसरों में रखा हुआ है। वाह सुभान अल्लाह। कि दिल हर जर्रा राचूब शिगाफी, आफताबीश दरमिया बीनी।
وہ کہتا ہے کہ تو جس ذرہ کا بھی دل چیرے گا، ذرہ کا، تو جس دل ہر ذرہ را چوب شگافی، تو جس ذرہ کا بھی دل شگافتہ کرے گا، دل چیرے گا، اس ذرے کا آفتاب، اس ذرے کا آفتاب اس کے مرکز میں ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، اگر آپ بیدار ہیں اور فکر کو میرے ساتھ چلا رہے ہیں تو یہاں ایٹامک تھیوری سے الگ کیا کہا گیا کہ ہر ذرہ جو ایٹم ہے اس کا ایک نیوکلیس ہے، بے شک سبحان اللہ، اور جو نیوکلیس ہے وہ سورس آف انرجی ہے اس ایٹم کے لیے، بے شک اور جو الیکٹرانز اس میں گردش کر رہے ہیں وہ اس سورس سے، اس آفتاب سے، اس نیوکلیس سے، ذرے کے اندر جو ذرے کا آفتاب ہے اس آفتاب سے انرجی حاصل کر رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ بے شک سبحان اللہ، تو پتہ چلا کہ یہ جو ایک ایک ذرہ میں اللہ نے سامان رکھ دیا۔ واہ کائنات کا مشاہدہ کریں، ذرا غور فرمائیں، تھوڑی سی فکری گفتگو ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، یعنی ہدایت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس مجلس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہدایت کو اس کی بنیادوں سے پہچانیں۔ اللہ نے ہدایت کو رکھا کیسے؟ واہ وہ جو آفتاب ہے اس ذرے کا، وہ نیوکلیس ہے اور وہ اس کے جگر میں ہے، اس کے مرکز میں ہے۔ واہ اب یہ جو ہر ذرے کا، اور پھر ہر خلیہ، اگر آپ بایولوجی میں آ جائیں تو سیل کے اندر بھی نیوکلیس ہے، بے شک اور وہ خود کئی ایٹمز اور مالیکیولز سے بنا ہے۔ تو پھر ایک نیوکلیس کے اندر جتنے ذرے ہوں گے، ایک سیل کے اندر جتنے ذرے ہوں گے، ہر ذرے کا پھر اپنا اپنا آفتاب ہے، اور اسی لیے ہر ذرہ متحرک ہے اور زندگی رواں دواں ہے، بے شک ہر ذرہ کام کر رہا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہدایت، یہ ایک، اسے اگر آپ سائنس سے ہٹ کے اللہ کی فطرت، تخلیق فطرت کے نظام میں دیکھیں، قرآن کی زبان میں دیکھیں، تو یہ جو نظام ہے جو خلیے کو برقرار رکھتا ہے، جو ایٹم کو، جو مالیکیولز کو جو زندہ چلا رہا ہے، جو کائنات، کیونکہ ایٹم سے شروع ہو کے کائنات پھیلتی چلی جاتی ہے، تو یہ ساری کائنات اپنے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہے، اور ایک ایک ذرہ آفتاب کا کام دے رہا ہے ہر ذرے کے بطن میں۔ تو یہ نظام اللہ کی طرف سے قرآن کی زبان میں، یہ نظام بھی نظام ہدایت ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک وہی تو ہے نا جس نے ہدایت کی کہ بس اس طرح سے کام کرتے رہنا۔ تو ہر ذرہ میں اس کی حیات اور اس کی ہدایت ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا کہ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، سورہ طٰہٰ۔ عجیب گفتگو کی کہ ہم نے جس چیز، جو بات میں نے ابھی پیش کی ہے میں اس کے ریفرنس میں یاد پیش کر رہا ہوں، ہم نے جس چیز کو بھی خلق کیا اس میں ذرہ بھی آ گیا اور پوری کائنات ہے۔ سبحان اللہ۔ خالق تو وہی ہے نا، ہم نے جس چیز کو خلق کیا ہے اس چیز کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو بغیر ہدایت خلق ہی نہیں، اور یہ ہدایت جو تخلیق میں رکھ دی جاتی ہے، اس ہدایت کا نام ہے ہدایت تکوینیہ۔ جو اہل فکر ہیں، جو علم دوست ہیں، یہ گفتگو ان کے لیے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، سورہ اعلیٰ میں ہے۔ سورہ اعلیٰ میں کیا ارشاد فرمایا؟ الذی، وہ اللہ وہ ہے کہ خلق فسوی، جس نے جس چیز کو خلق کیا پھر اسے سنوار دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بنایا اور سنوارا۔ والذی قدر فہدی، اور پھر اس کے لیے ایک تقدیر قائم کی اور پھر اس کے مطابق اسے ہدایت دے دی۔ پتہ چلا اللہ نے حجت تمام کر دی، قرآن حکیم میں بتا دیا کہ میں نے جسے بھی خلق کیا، حتیٰ کہ ایک ذرے کو بھی اگر میں نے خلق کیا تو میں اس کو ہدایت کے بغیر خلق نہیں کرتا۔ اور وہ ہدایت کیا ہے؟ اب وہ ہدایت کیا ہے؟ ذرے کی ہدایت، سبحان اللہ، جو ایک سیل کی ہدایت ہے، جو ایک کائنات کے کسی جرم کی
हिदायत है वो क्या है भाई, जिस गरज के लिए, चाहे वो आप एनाटॉमी में, ह्यूमन एनाटॉमी में चले जाएं, चाहे वो खुलिया, चाहे वो सेल इंसान का है या नबातात का है, जिस चीज का भी सेल है उसमें एक हिदायत है। बेशक सुभान अल्लाह। अभी आप अगर मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं आसान कर दूंगा मजलिस। मैं सोचा थोड़ा सा सब्जेक्टिव गुफ्तगू करूं और इल्मी तौर पे आपको बिस्मिल्लाह कर तहरीक मिल जाए। नहीं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये जो जर्रों में और कायनात के इजराम में जो हिदायत है ये क्या है? क्योंकि हम हिदायत को बड़े सरसरी मफहूम में समझते हैं कि कलेमा पढ़ लिया। ये हिदायत की उससे मुख्तलिफ और बुलंद मंजिल है, मगर मैं उससे पहले तकवीनी हिदायत जो कि खिलकत में रख दी जाती है, उसको, उस हिदायत को आपके मुनकशिफ करना चाहता हूँ और फिर बताऊंगा कि तकवीन का वहां किरदार क्या है, तकवीन का किरदार क्या है, और फिर दूसरी हिदायत जिसे तशरीई हिदायत कहते हैं, जिससे लफ्ज़ शरीयत निकला है, वो शरई हिदायत क्या है। पहले अल्लाह, कहना ये चाहता हूँ, पहले अल्लाह हर चीज में, अगर जर्रे में रखता है तो इंसान में नहीं रखेगा, हर जात में जिसको उसने बनाया है, हर जर्रे में, हर मखलूक में पहले वो तकवीनी हिदायत को रख छोड़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर उसको पॉलिश करने के लिए अंबिया का सिलसिला कायम करता है कि वो तशरीई हिदायत करके उसकी डायरेक्शन को दुरुस्त कर दें। क्या कह रहे हैं? ये उसका निजाम हिदायत है, उसका अदल है, ये है उसका अदल। उसने एक एक जर्रे में जो रखी तो हिदायत किया। मसलन इसकी मैं आपको मिसाल दूं, जिस गरज के लिए जिस शय को पैदा किया गया, ये जुमला बहुत अहम है, अगर आप गौर करेंगे तो जुमलों पे निगाह रखिए। जिस गरज के लिए जिस शय को पैदा किया गया, उस गरज तक उस शय में नश्वो नुमा पाने की सलाहियत रख दी जाती है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने वो मंजिल तक पहुंच जाए। और जब ये हिदायत उसमें मौजूद होती है तो ये उस अंसर की हिदायत तकवीनी होती है। वाह। कद्दरा फहदा, हिदायत को मुकद्दर कर देता है। भाई दुनिया की कोई ताकत आफताब के तलु व गरूब को नहीं रोक सकती, शेड्यूल चेंज नहीं कर सकती। बेशक। क्यों? हिदायत तकवीनी पे अमल कर रहा। वाह। अब दुनिया की ताकतें उस हिदायत को उसकी जबिल्लत में, उसकी फितरत में, तकवीन में वो हिदायत रखती, इसलिए वो मुसलसल अपने अमल को अंजाम देता है। दुनिया की कोई ताकत चांद के सफर को नहीं रोक सकती। वाह सुभान अल्लाह। दुनिया की कोई ताकत सितारों के मदार नहीं बदल सकती। हर शय अपनी हिदायत, यानी अपनी हिदायत तकवीनिया के मुअय्यन शुदा मुकद्दर पे चल रही है। वाह क्या कहना। समझ गए आप? ये सब अनासिर कायनात हैं हिदायत के मुकद्दर पर। तकदीरुल अजीज अलीम, कद्दरा फहदा, इससे मुराद है मुकद्दर। हर चीज के मुकद्दर में हिदायत रखी। वाह। अच्छा, अब इंसान के अहम पहलू पे गुफ्तगू से पहले आपको लुत्फ आएगा जब आप इस गुफ्तगू की मंजिल पे पहुंचेंगे। मैं अभी तक तमहीद आपके जहन को तैयार कर रहा हूँ, जैसे फ्लो करता है एक फार्मर एक जमीन को, और उसके बाद नतीजा पेश करूंगा। देखिए, इंसान की हिदायत, हिदायत तशरीई, तशरीई का लफ्ज याद रखिए, शरीयत इसी लफ्ज से है, तशरीई। और तकवीन जो कुन से बन रही है कायनात, यानी जो फितरत है चीजों की, उसे तकवीनी हिदायत कहते हैं। और जो अंबिया और मुरसलीन के जरिए है उसे तशरीई हिदायत कहते हैं। तो अल्लाह ने हिदायत के दो चैनल्स रखे। एक चैनल तकवीनी रखा, उसमें नबी की जरूरत नहीं है, वो अल्लाह ने जबिल्लत में हिदायत रखी। एक तशरीई रखा जिसके लिए मोहताज कर दिया अंबिया का। अब मैं अर्ज करता हूं, अब इंसान दोनों दोनों रुखों से, हर रुख से इन दोनों हिदायतों को हासिल कर रहा है। आप कहेंगे कि तकवीनी हिदायत हम में कहाँ है? कोई काफिर क्यों पैदा हो रहा है? कोई गैर मोमिन क्यों पैदा हो रहा है अगर तकवीन में हिदायत है?
फिर देखे ना जर्रे की आफ्ताब की, बेशक आफ्ताब मोमिन है कभी मुनाफिकत नहीं करेगा। वाह सुभान अल्लाह। सूरज इताअत में मोमिन है, इताअत के सबब मोमिन है, इसलिए शम्स तजरी मुस्तक़र्रिन लहा, कमरा कद्दर ना हो, पता चला कद्दर ना, चांद का भी एक मुकद्दर है, बेशक सूरज का भी एक मुकद्दर है जो अल्लाह ने तय कर दिया। अल्लाह ने तय कर दिया, वो अपने रास्ते को नहीं छोड़ रहे। वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, वो अपने अपने दायरे और मदार को कभी छोड़ते नहीं। ये है उनकी हिदायत। अब अगर यही हिदायत इंसान में रख देता तो कोई इंसान काफिर ना होता, कोई इंसान मुनाफिक ना होता, सारे इंसान तकवीन के सबब हिदायत पर कायम होते। मगर अल्लाह ने इंसान के अंदर दो पहलू रखे। एक पहलू इंसान का दिल, आप सो जाते हैं धड़कता रहता है, क्या कहना है, वाह आप जाग पड़ते हैं धड़कता रहता है। बेशक तो ये जो दिल धड़क रहा है, ये जो खून आपके किसी इंतजाम के बगैर अपनी गर्दिश को मुकम्मल करता रहता है, ये जो तनफ्फुस आपकी खबरी या बेखबरी से बेपरवाह होके आपको आलम ख्वाब में भी तनफ्फुस जिंदा रखता है। आप हर चीज से गाफिल हैं, हत्ता अपने वजूद से गाफिल हैं, मगर तनफ्फुस गाफिल नहीं है, दिल गाफिल नहीं है। ये आज़ा अल्लाह की दी हुई हिदायत तकवीनिया के सबब अमल कर रहे। सुभान अल्लाह, आपका इख्तियार उसमें नहीं है, आपका इख्तियार नहीं है कि दिल धड़केगा या नहीं, तनफ्फुस होगा या नहीं, गर्दिश खून रहेगी या नहीं। उन्होंने अपना काम इसलिए करना है कि उनकी तकवीन में आफ्ताब की तरह अल्लाह ने हिदायत रख दी, उनकी तकवीन में शम्स की तरफ, कमर की तरह, सितारों की तरह, आफ्ताब और माताब की तरह हिदायत रख दी। ये उनकी तकवीनी हिदायत है। तकवीनी हिदायत कभी रास्ते से गुमराह नहीं होने देती, तकवीनी हिदायत मुनाफिकत नहीं करने देती, तकवीनी हिदायत कुफ्र नहीं करने देती। अब अल्लाह ने इंसान के बातिन में उसके वजूद की हयात के लिए तो हिदायत तकवीनी रख दी, मगर क्योंकि अल्लाह ने इंसान को नफ्स की सतह पे मुख्तार बनाया और साथ इसीलिए कह दिया इम्मा शाकिरम व इम्मा कुफूरा, चाहे शाकिर हो जाए चाहे काफिर हो जाए। तो अल्लाह ने बताया कि हमने उसको चाहे का लफ्ज बता रहा है, इंसान को हिदायत पाने या गुमराह होने में मजबूर नहीं करता। वहां उसने चूंकि अल्लाह को इख्तियार, अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया, इसलिए जाहिरी नफसानी हालत पर हिदायत तकवीनिया को नाजिल नहीं किया। इस हिदायत के लिए अल्लाह ने अंबिया को नाजिल किया और वो आपकी हिदायत तशरीई करते हैं। यहाँ हिदायत किस पर, किस चीज पर मुनहसर है? बंदे की बसीरत पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बसीरत दी, सिर्फ बसारत नहीं दी, बसीरत भी दी, देखे भी और जो नहीं नजर आता उसको भी देखे। वाह, ईमान बिल गैब के जरिया देखे, कोशिश करे, पहचाने। बेहतरीन। कुछ चीजें हम अल्लाह की जो मारिफत करते हैं वो बसारत से नहीं करते, बसीरत से करते हैं। वाह वाह वाह। इमाम की मारिफत जो हासिल करते हैं, वजूद इमाम को देखते हैं, मगर उसके अंदर इमामत कहाँ है वो बसीरत से देखते हैं। वजूद इमाम तो पूरा लश्करे शाम भी देख रहा था, बेशक। अगर देखने से हिदायत मिल जाती, वाह, देखने से हिदायत मिलती तो अबू जहल को ईमान क्यों नहीं आया? वाह वाह वाह, क्या कहना, लश्कर सफीन को ईमान क्यों नहीं आया? क्या कहना, देखने से हिदायत नहीं मिलती, बसीरत से हिदायत मिलती है। बसीरत कहते हैं वो चीज देख लेना उस ज़ात में जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रही मगर छुपी हुई है और वो ऐन हिदायत है। तो जिसने अमीरुल मोमिनीन के वजूद में इमामत और विलायत को पहचान लिया वो साहिब बसीरत भी हो गया और उसने विलायत को, हिदायत को पा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, वाह वाह। देखने से खिलकत के बाद दूसरी मखलूकात के लिए फरमाया कि हिदायत उनके मुकद्दर में है।
चांद को कोई चाहे भी, न चांद ये चाहेगा न किसी की ख्वाहिश पर वो अपना रास्ता बदलेगा, शैतान उस पर असरअंदाज नहीं होगा। सूरज मुतासिर नहीं होगा किसी से, ना अपनी ख्वाहिश नफसानी से कि क्या हो गया इतनी सदियों से हम निकल रहे हैं, आज जरा 1 घंटा लेट या आज रास्ता बदल ले, नहीं। हिदायत है, ये उसकी हिदायत है। ये हिदायत के सबब, इताअत के सबब अपने अमल को सरे मुंह तब्दील नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आफ्ताब कुरान हकीम में अल्लाह ने इनके इस अमल को हिदायत करार दिया सूरह यासीन, ये उनकी हिदायत है। अब इंसान की बात आई तो अल्लाह ने अजीब गुफ्तगू की, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को एक आबे जलील से खल्क करके इंसान की सूरत तक पहुंचाया और फिर उसको आजमाने के लिए 2 आलात दिए, सोर्सेस दिए, टूल्स, समीअन बसीरा। उसे सुनने वाला भी बना दिया, देखने वाला भी बनाया। इन दोनों हिस्सों से अगर काम लेगा तो हिदायत तक पहुंच जाएगा। चूंकि अगली आयत कह रही है इन्ना, 2 चीजें हमने दे दी, सामान दे दिया, हिदायत पाने का क्या है वो सामान, समीअन बसीरा, और साथ ही कहा इन्ना हदैनाहु सबील, और फिर हमने सबील को दिखा भी दिया, सुनवा भी दिया। सुभान अल्लाह, मन कुन तो मौला कह के सुनवा दिया, हाथों पे बुलंद करके दिखा दिया, सबील को दिखा भी दिया, सबील को सुनवा भी दिया। ये इंसान पर है कि वो इसे कबूल करता है या इसका इनकार करता है। सुभान अल्लाह, खल्क किया, फिर समी व बसीर बनाया, और फिर हिदायत को सुनवा भी दिया, दिखला भी दिया। अब चाहे शुक्रगुजार हो चाहे काफिर हो, आपने अंदाजा फरमाया कि जो भी कायनात में है वो उसकी अबदियत में, इसलिए कि मोहताज है। क्यों? अबदियत कौन करता है, बंदगी कौन करता है, गुलामी कौन करता है? तो मोहताज हो। बेशक बेशक, तो जिसका मोहताज होगा वो उसकी अबदियत करेगा। वाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। अब आलम तकवीन में किसी शय को अबदियत से हटाया नहीं जा सकता। सूरज अब्द है, कोई हटा नहीं सकता, बेशक इताअत से नहीं हटा सकता। चांद अब्द है, सितारे इबाद हैं, दिल गर्दिश के खून तनफुस सब अबदियत में है। भाई कब तक धड़कना है, इसी का नाम अबदियत है। वाह सुभान ये जुमला अल्लाह। आप समात फरमाएं। अगर कोई इख्तियार होता तो हर मुद्दत के बाद धड़कता रहता, वाह, धड़केगा, इताअत में रहेगा, मगर कब तक धड़कना है ये भी अबदियत है। सुभान अल्लाह। कब तक तनफ्फुस को रहना है ये भी बंदगी है। इसलिए कि वो धड़कने के लिए मोहताज है किसी के अमर का, वो तनफ्फुस के लिए मोहताज है किसी के इज़्न का। तो जो इज़्न में रहे और इज़्न के मुताबिक धड़के, इज़्न के मुताबिक तनफ्फुस हयात को सांसें फराहम करे, तो वो जो इज़्न के मुताबिक हो रहा है इसी का नाम अबदियत है। तो कितना सानेहा है कि हमारा बातिन का सारा वजूद अल्लाह की बंदगी कर रहा है, लेकिन जाहिर के वजूद में इंसान बड़े से बड़ा काफिर भी बना हुआ है, बड़े से बड़ा नफाक भी जाहिर कर रहा है, बड़े से बड़ा शिर्क भी जाहिर कर रहा है। जाहिर में जो हिदायत मतलूब थी उसने खुले दिल से तशरीई हिदायत को कबूल नहीं की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सबील को देखकर भी मुकर गया, बखिन बखिन कह के भी रास्ते को छोड़ दिया। अब रुखे हयात को इंसान, ये देखें, ये अल्लाह की तरफ से जो हिदायत है ये एक रोशनी है, पड़ रही है जैसे आईने पे रोशनी पड़ती है। रुखे हयात देखिए, अगर कोई तजल्ली हो, सूरज की तजल्ली, आप आईने का रुख कर दें तो इन अताफ नूर हर तरफ फैलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या। लेकिन अगर आप आईने का रुख बदल दें तो लाख सूरज चमकता रहे, आईना न उसे जज्ब कर सकेगा न फैला सकेगा। सुभान अल्लाह, बेहतरीन मिसाल। इसी तरह इंसानी वजूद एक रुखे हयात रखता है और तजल्ली है उसकी जात, तजल्ली है उसकी हुज्जतों की जात। अगर तजल्ली के रुख पे रहेंगे
تو اس آئینہ ذات میں ہدایت داخل ہوتی رہے گی، ان عطاف نور ہوتا رہے گا۔ اگر رخ حیات کو موڑ دیا، سبحان اللہ جناب، ماشاء اللہ، آئینہ نور وحدت سے ہم نے اگر اسے ہٹا دیا تو اب تجلی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، جہاں تجلی نہیں ہوتی وہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں کو اس طرح سے انعام دیا ایمان کا اور اقرار کا سبحان اللہ، کہ ہم نے انہیں ظلمات سے نکالا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو ہوتے ظلمت میں پہلے ان کا رخ تجلی کی طرف نہیں ہوتا، مگر ہم اس کا رخ پھیر دیتے ہیں تجلی کی طرف۔ سبحان اللہ، پتا چلا ولی کا کام کیا؟ اب کسی کو ولی کہو تو پہلے اس کے اندر اس استطاعت کو دیکھو، کیا وہ تجلی کی طرف آپ کے رخ کو موڑ سکتا ہے یا نہیں؟ ولی کی نشانی اپنی ولایت کے بیان میں رکھی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اور جو کفر کرتے ہیں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اگر پہلے کسی روشنی میں رہ بھی رہے ہوتے ہیں، جس دن سے طاغوت کی پیروی کرنا شروع کرتے ہیں، ہم اس کا رخ تجلی کی طرف سے موڑ کے ظلمات کی طرف کر دیتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ولی چاہے ولی مہربان ہو تو ظلمت سے نکال کے آپ کو نورانی بنا دے گا، سبحان اللہ۔ اور اگر ولی ناراض ہو جائے، ولی رخ موڑ لے، سبحان اللہ، روشنی میں ترقی میں رہتا ہوا انسان ظلمت کی گہرائیوں میں جا گرے گا۔ سبحان اللہ، اب جب ظلمت آتی ہے، ایک ظلمت، اب سوچئے ایک بڑا خوبصورت اینگل، جب ایک ظلمت آتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ایک ظلمت مرکب ظلمتوں کے لیے راستہ کھولتی ہے۔ ایک ظلمت آئی، تجلی سے رخ موڑا، ہوا و ہوس کا شکار ہوا، اپنے اختیار کو استعمال کیا، نفس کی پرستش کی، اپنے فائدے کو اپنا عقیدہ بنا لیا، اپنے فائدے کو اپنا ایمان سمجھ لیا، اب رخ حیات مڑ گیا، ظلمت کی طرف ہو گیا۔ ایسے ہی ظلمت کی طرف رخ حیات آیا انسان کا، اب وہاں دوسری ظلمت انتظار میں تھی، وہیں حرص کی ظلمت آئے گی، وہیں ہوس کی ظلمت آئے گی، وہیں حسد کی ظلمت آئے گی، وہیں بے حیائی کی ظلمت آئے گی، بیانی کی ظلمت آئے گی، وہیں بیزاری دین کی ظلمت آئے گی، وہیں رسالت پہ شک کرنے کی ظلمت آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر رسالت پہ بھی شک رہے گا، امامت پہ بھی شک رہے گا، کیا کہنا، ولایت سمجھ میں آئے گی، نہ امامت نہ رسالت۔ یہ ساری ظلمات کیا کہنا، ایک نفس میں جمع کیسے ہو گئی؟ بھائی صرف دیر تھی رخ حیات کو تجلی کی طرف سے موڑ کے بدلنے کی۔ ایسے ہی زبان سے کہہ دیا بخن بخن، مگر جب دل کا رخ بدل لیا اس طرف سے، کہا کہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہونے نہیں دینا، واہ واہ واہ، ساری ظلمتیں حملہ آور ہو گئی۔ پھر تجلی ہوتے ہوئے، تجلی موجود ہے مگر نفس ظلمت کے قبضے میں آ گئے۔ اب جس کا بس چلا نفس پر قابض ہوتا گیا۔ قیامت کے دن آخری گفتگو کر رہا ہوں، قیامت کے دن شیطان بھی ایک تبرہ کرے گا، برات قرآن حکیم سے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ، شیطان کو ہم سب مطعون کرتے ہیں، مگر کچھ ایسے قسمت کے ناکام لوگ ہوں گے مقدر میں، کچھ ایسے کم وقت و بدبخت افراد بھی قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے اللہ اکبر، کہ شیطان جیسا رجیم ان سے برات اختیار کرے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ یہ اللہ نے گفتگو محفوظ کر دی۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن شیطان کچھ منافقین اور مشرکین سے اپنی براءت کا اظہار کرے گا۔ کہنا اس نے قیامت میں اللہ اپنے علم سے آج بتا رہا ہے، واہ سبحان تاکہ اللہ، مومنین تیار ہو جائیں اور اس زندگی میں اپنے آپ کو اس کیفیت سے بچا لیں کہ شیطان کے سامنے نادم ہوں۔
کیونکہ شیطان نے یہ اعلان کرنا ہی کرنا ہے قیامت کے دن. کیا وہ اعلان برات کرے گا؟ وما کان علی علیکم من سلطان، وہ کہہ گیا کہ مجھے تم سے کیا کام، مجھے تم پر کوئی حکومت حاصل نہیں. یہ شیطان کہہ رہا ہے، اس گروہ سے کہہ رہا جس نے رخ حیات کو تجلی سے موڑا ہے. شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے تم پر کوئی وما کان علی علیکم من سلطان، مجھے تم پر کوئی سلطان، کوئی سلطنت حاصل نہیں تھی. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، سوائے اس کے مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا. میں نے تمہیں دل نہیں دیا تھا، میں نے تمہیں شعور نہیں دیا تھا، میں نے تمہیں حیات نہیں دی تھی، میں نے تمہیں تنفس نہیں دیا تھا. دینے والا سب کچھ تمہارا پروردگار تھا. میں نے کیا کیا؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف تمہیں ایک دعوت دی تھی، انوائٹ کیا تھا، تمہیں دل نہیں دیا تھا، شعور دیا تھا کہ سوچ لو اس دعوت پہ لبیک کہنا چاہیے یا نہیں، کیا کہنے، اس میں گرنا چاہیے یا نہیں، اس لالچ میں ملوث ہونا چاہیے یا نہیں. تو شیطان کیا کہے گا؟ اللہ فرما رہا ہے، وہ کہے گا کہ میرا تو تم پہ کوئی اقتدار نہیں تھا، میں نے تو صرف ایک دعوت دی تھی اور تم چلے آئے. اور پھر وہ ایک تبرہ کر کے آخری جملہ کہے گا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم. سورہ ابراہیم. وہ کہے گا کہ اب تم کوئی بھی جو الزام دنیا پر میں مجھ پہ رکھتے تھے، اس قیامت کی عدالت میں الزام مجھ پر نہیں رکھ سکتے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، ارے ملامت کرنی ہے تو مجھے مت کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو. اللہ اکبر. کہ جن نفسوں نے ہدایت تکوینی کے ہوتے ہوئے، ہدایت تشریعی کے ہوتے ہوئے، اللہ کے ہوتے ہوئے، انبیاء کے ہوتے ہوئے، ان کی کتابوں کے ہوتے ہوئے، ائمہ طاہرین کے ہوتے ہوئے، ہادیان برحق کے ہوتے ہوئے، ہدایت کا پورا نظام موجود ہوتے ہوئے، نظام ولایت الہیہ موجود ہوتے ہوئے، کسی چیز پہ غور نہ کیا اور صرف میری دعوت پہ لبیک کہہ دیا. میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی میرے دوش پہ تم کوئی الزام رکھ سکتے ہو. ایک دعوت پہ تم آئے ہو، بلکہ میں تم پہ اختیار و اقتدار نہیں رکھتا تھا، یہ تم اپنے اختیار سے میری دعوت پہ لبیک کہتے رہے. اندھیرا ہے. یہ اس لیے اللہ نے یہ گفتگو پہلے رکھ دی، قیامت کے آنے سے پہلے، کہ انسان سوچے کہ اگر کوئی ظلمت آ رہی ہے تو یہ صرف شیطان کی طرف سے نہیں آ رہی، بلکہ شیاطین انس و جن موجود ہیں کہ جن کی ظلمتوں میں انسان مبتلا رہتا. اور دوسری طرف ہے نور، یہ ہے ظلمت. اور نور چاہے آدم کا ہو، چاہے نوح کا ہو، چاہے ابراہیم کا ہو، چاہے ختم نبوت کا ہو، چاہے عقل کا ہو، چاہے اطاعت کا ہو، چاہے یقین کا نور ہو، یہ سارے نور چونکہ ایک مرکز سے پھوٹ کے آ رہے ہیں. اسی لیے قرآن میں یاد رکھیے اللہ نے کہیں بھی ظلمت کا واحد استعمال نہیں کیا، جہاں بھی کہا ظلمات کہا، بے شک جمع استعمال کیا، کیونکہ ظلمت ایک آتی ہے تو ساری ظلمت کے ساتھ آتی ہے. اس لیے ظلمت کو اللہ نے بہت میں کی میسج آپ تک چھوڑا، ظلمت کو ظلمات کہا، ظلمت نہیں کہا، سنگولر نہیں کہا، پلورل کہا. نور کو کہیں بھی پورے قرآن میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، پورے قرآن میں اللہ نے لفظ انوار استعمال نہیں کیا، لفظ نور استعمال کیا. کہ جب نور آتا ہے، چاہے وہ ہدایت و ولایت کا نور ہو، چاہے وہ نبوت کا نور ہو، چاہے وہ اطاعت کا نور ہو، چاہے وہ آدم کا نور ہو، چاہے نوح و ابراہیم کا نور ہو، چاہے عیسیٰ موسیٰ کا نور ہو، چاہے ختم نبوت کا نور ہو، چاہے ختم ولایت کا نور ہو، کتنے نور ہیں، چونکہ اسی ایک نور کی تجلی ہے، اسی نور واحد کی تجلی ہے. اس لیے اللہ نے نور کو ہمیشہ واحد کہا، ظلم کو ظلمات کہا، اور جمع سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نور وہی ہے کہ جس کا رشتہ نور سے ہو. واہ سبحان اللہ. اور جن کی فکر میں نور نہیں تھا وہ نور کی حدیث بھی روایت نہ کر سکے. کہتے ہیں جی ہم نے تو کہیں نہیں پڑھی، فلاں شریف میں، فلاں شریف میں، فلاں صحیح میں.
ہم نے تو نہیں پڑھی کہ پیغمبر نور تھے. بھائی نور کی روایت بے نور کر کیسے سکتا ہے؟ واہ سبحان اللہ. لیکن آئے کہ جن کا ذرہ ذرہ نور تھا، سلسلہ معصومین 12 کے 12 معصوموں کی حدیثوں کی فہرست کے لیے ایک اشرہ چاہیے کہ ہر امام نے وجود نور پر حدیثیں عطا کی اور فرمایا کہ ہمارا جد نور تھا، سبحان اللہ. سبحان ہمارا اللہ. پیغمبر نور ہے اور ہم اسی نور کے اجزاء ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، یہ حدیث مسلسل ہے مکتب معصوم میں. جن کا رشتہ نور سے تھا وہی تعارف نور فرمائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب نور کا تعارف ہو جائے گا تو ہدایت خود بخود اپنے مقام تک پہنچے گی. سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی نے اقرار کیا، انہوں نے اپنی تفسیر میں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، سورہ شعراء 217 218 219 3 ورسز. ترجمہ: تو بھروسہ کر اے پیغمبر غالب و رحیم اللہ پر، جو تجھ کو دیکھتا ہے جہاں بھی تو قیام کرتا ہے، جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تجھ کو پلٹ پلٹ کر سجدہ گزاروں میں لاتا رہا. واہ سبحان اللہ. تو فخر الدین رازی نے لکھا ہے، یہاں اس کی تفسیر میں اقرار کیا ہے، برادران اہل سنت کے مفسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس تقلب کا فی الساجدین کا ذکر ہے یہ پیغمبر اسلام کا نور تھا. سبحان اللہ. یہ جو کبھی صلب آدم میں رکھا، پھر صلب ابراہیم میں رکھا، پھر صلب اسماعیل میں رکھا، اور صلب اسماعیل سے خود پیغمبر کے والدین تک جس صلب میں یہ نور آیا، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ انہیں کافرین مت سمجھنا، قرآن انہیں ساجدین کہہ رہا ہے. قرآن انہیں ساجدین کہے اور یہ تاریخ لکھنے والا مسلمان انہیں کافرین کہے. اس سے بڑی سرکشی کیا ہے، اس سے بڑی ظلمت کیا ہے؟ اس لیے کہ رخ حیات کا رخ تجلی سے موڑ کے، غدیر سے موڑ کے سقیفہ پہ رکھا. سبحان اللہ. نور سمجھ میں نہیں آیا. حضور آج کی مجلس تقریباً فکری گفتگو پہ تھی، مشتمل تھی. 5 منٹ بس، جب تک آنسو نہیں آئیں گے. یہ ہمارا وہ امام یہ جو نور واحد سے، انا والی من نور واحد، یہ جو آفتاب ہدایت ہے، جو نور واحد، اور یہ نور واحد پیغمبر اور علی کا نور، مگر یہ خود بھی نور وحدانیت سے متعلق ہے. میں نے عرض کیا کہ کوئی نور انوار نہیں بن سکتا، نور نور ہی کہلائے گا. اگر پیغمبر نور ہیں تو نور کا رشتہ اسی نور ازلی سے، نور وحدانیت سے، اور علی نور ہیں تو اس کا رشتہ اسی نور سے. بھائی کوئی نہیں مانتا پیغمبر کو، نہ مانے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اس کے ایمان کے. مگر میں اپنے عقیدے کی بات کروں کہ میرے نزدیک میرا پیغمبر بھی نور ہے، میرا علی بھی نور ہے. کہ میں تو شب و روز زمین کے گوشے گوشے سے یہ صدا سنتا ہوں جو اپنے حسین کے لیے یہ سنے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. میں گواہی دیتا ہوں جس زبان سے میں نے شہادت لا الہ الا اللہ دی تھی، اے حسین اسی زبان سے، اسی معیار پہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور ہیں، کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، ہر اسلاب میں چمکتے ہوئے نورانی اسلاب میں اللہ نے آپ کو رکھا، والارحام المطہرہ، اور ایسی ماؤں کے ارحام میں رکھا کہ جہاں طہارت بھی طہارت کی نجاست نہیں آ سکتی. بے شک. تو میرے تو حسین کے لیے زمین و آسمان حسین کے نور ہونے کی صدا بلند کر رہے ہیں. اور یہ جملے کسی شیعہ عالم کے بنائے ہوئے نہیں، یہ جملے امام معصوم کے ہیں، فرزند رسول کے ہیں. کہ جو خود نور ہے وہی تعارف نور کروائے گا. اور یہی رسول کی آواز کے انا والی من نور واحد. آیت مبائلہ نے نفس رسول کہا، جو نفس بھی تھا، جو نور بھی تھا. مگر میں نے کل عرض کیا کہ قیامت میں یہی شکایت پیغمبر لائیں گے کہ وقال الرسول
या रब्ब इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ अल्लाह ये वो लोग हैं, ये वो कौम है, मेरी कौम जो मेरी कौम बन के खड़ी है। इन्ना कौमी अत्तखज़ू, जिसने इस कुरान को, हाज़ल कुरान, इसे अकेला छोड़ दिया था मेरे में। तो यहाँ रसूल शफात नहीं कर रहे, शिकायत कर रहे हैं। तो अगर शफात रसूल पे निगाह है किसी की, तो जिंदगी में ऐसे लोगों से दूर हो जाए कि जिनकी शिकायत होने वाली और कुरान में लिखी गई है। अमीरुल मोमिनीन ने, मैंने फिर दोबारा अर्ज कर दूं, यही कहा था कि वो कुरान दूसरा कुरान नहीं है किताब वाला, ये पैगंबर ने, अल्लाह ने किताब में यहाँ मुझे कुरान कहा है, हाज़ल कुरान। कुरान के लिए कहीं अल्लाह ने हाज़ल कुरान नहीं कहा। कुरान एक ही है, मुतलिक है। कह दिया जाए कुरान तो क्या कहना पड़ेगा, हाज़िल कुरान। कुरान कोई 10 किस्म का नहीं है। कुरान के लिए मुतलिक, कुरान मतलब कुरान। लेकिन ये जो हाजा का इशारा है, ये बता रहा है कि उस वक्त इंसानियत को मुतवज्जे किया जाएगा मैदान अदालत क़यामत में कि इस कुरान को अधूरा छोड़ दिया था, कि जो ऐने कुरान था, जो नातिक कुरान था, इसे अकेला छोड़ दिया गया। और जब 19वीं शब, सारी शब हालत इस्तराब में, आसमान के ज़ेरे आसमान आते हैं, देखते हैं, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत, मेरे अल्लाह मेरे लिए मेरी मौत को मुबारक कर। कभी कहते हैं अल्लाहुम्मा बारिक ली फी लक़ाइक, अल्लाह मेरे लिए अपने दीदार के लम्हे को मुबारक कर। बेटियां परेशान, जनाब उम्मे कुलसूम, बाबा ये बेचैनी कभी नहीं देखी। जब तहज्जुद से फारिग हुए और नमाज फजर के लिए मस्जिद का रुख करने लगे, तो हसरत से बेटी की तरफ देखा, पूरे घर को देखा। बेटी पहचान रही है। मौला बता चुके हैं कि मेरी अल्लाह से मुलाकात की शायद यही रात है, इसी रात की खबर दी गई थी, इसलिए ये कैफियत इस्तराब है, क्योंकि बारगाह हक से मुलाकात का लम्हा है। अली जैसा इमाम मोमिन को तैयारी का सामान फराहम कर रहा है कि जब इमामुल मुत्तकीन जो कायनात के लिए शफी होगा, अल्लाह से मुलाकात के लम्हे को इतना आसान नहीं समझता। तो है मेरे मोमिनो, अपने आप को अल्लाह से कभी लकाए इलाहिया से गाफिल न करना, तैयारी में रखना, मुस्तैद रहना, इसलिए कि अल्लाह से मुलाकात का लम्हा अमीरुल मोमिनीन को इस्तराब में रख रहा है। अब अली जब निकल रहे हैं, बेटी पहचान चुकी है। तारीख में है कि बेटों को उस शब ये भी हुक्म था कि अतराफ में लोगों के घरों का पहरा देते रहना, इसलिए कि अली जानते थे कि मशीयत इलाहिया यही है कि आज कातिल मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैं अपने शहजादों के जलो में जाऊंगा तो कातिल को जरूरत नहीं हो सकेगी। इसलिए जो अल्लाह की मशीयत को जानने वाला होता है, वो अपने अमल को मशीयत के मुताबिक ढाल देता। आज अली चाहते हैं कि मेरे चारों तरफ कोई मुहाफिज न हो, इसलिए कि आज अल्लाह की कदर कज़ा को तस्लीम करना है। रिज़न में तस्लीमन ले अमरे से निकल रहे हैं। जो बत्खें थी घर में पाली हुई बत्खें, वो मौला को घेर के खड़ी हैं, उनकी सदाएं बुलंद हो रही हैं। जनाब शहजादी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, बाबा इनको कभी इतना बेचैन नहीं देखा जो आज रद्द अमल जाहिर कर रही है आपके घर से जाने के लिए। फरमाया कि ये जानती है ये मेरे जाने से पहले मेरा नौहा पड़ रही है, जिन कदमों पे जा रहा हूँ इन कदमों पे वापस नहीं आ सकूंगा। बस मोमिनीन, मस्जिद में बेदार किया इब्ने मलजम रईन को, अब्दुल रहमान इब्ने मलजम को, अल्लाह उस पे लानत करे। यकीनन वो अपने बरज़ख़ अज़ाब में इस वक्त अज़ाब झेल रहा, अपने तमाम चाहने वालों समेत, अपने तमाम मददगारों समेत। वो अल्लाह की लानत का हकदार। जब वो मौला ने उसे मस्जिद में उल्टा लेटे हुए देखा, तो हजरत ने उसे हिलाया और कहा, ए इंसान, ये उल्टा लेटना शैतान की सुन्नत है। ये मौला के लफ्ज़ है, उल्टा लेटना सुन्नत शैतान है।
کہا شیطان کی طرح مت لیٹو، مومنوں کی طرح لیٹو۔ اور تاریخ میں ہے کہ وہ دھیرے سے آہستہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرنے آیا ہوں۔ مولا اسے پہچانتے تھے چونکہ بیعت بھی کر چکا تھا۔ یہ واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا، میں اس کی طرف قلت وقت کی طرف نہیں جا رہا۔ مولا اس دن سے پہچانتے ہیں کہ یہ میرا قاتل ہے، اپنے علم سے امیر المومنین جانتے ہیں۔ لوگوں نے کہا تھا مولا اگر یہ آپ کا قاتل ہے جس دن بیعت کر رہا تھا تو کیوں نہیں اسے قتل کر دے؟ فرمایا کہ میں مشیت میں دخل نہیں دوں گا، اس لیے کہ مشیت نے اسے میرا قاتل بنایا ہے، مجھے اس کا قاتل نہیں بنایا گیا۔ میں تقدیر الہیہ کا پابند ہوں، میں اطاعت میں پابند رہتا ہوں، اور جرم سے پہلے سزا دینے کی سنت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ جرم سے پہلے سزا دے۔ بس امیر المومنین نے اسے جگایا، آذان خود دی۔ کہتے ہیں جب پہلے مؤذن دیتا تھا، آج فرمایا میں خود اذان دوں گا۔ جب اذان دی تو اذان کی صدا میں اللہ اکبر کہنے میں ایسا عجیب درد تھا کہ بیٹیوں نے گھر میں سنا، تڑپ گئی، شہزادوں نے بیٹوں نے اپنے اپنے مقام پہ سنا، تڑپ گئے۔ اسی وقت شہزادے تیار ہوا کہ مسجد اپنے بابا کی طرف چلتے ہیں، لیکن جیسے ہی مولا نے پہلی رکعت کو انجام دیا، ابھی سر سجدے میں تھا، فرق آخر پہ اس عالم نے، اس شقی قلب نے، شقی القلب نے ضربت لگائی۔ امیر المومنین کا فرق آخر زخمی ہو گیا، ارے خون کا فوارہ پھوٹنے لگا، وہ زہر میں بجھا ہوا تلوار۔ آپ کا علی جیسا امام تڑپ رہا، زہر سرایت کر رہا۔ شہزادے پہنچ چکے ہیں، چاہنے والے چاروں طرف ہیں، پورا کوفہ اس وقت مجمع لگا کے مولا کے چاروں طرف کھڑا ہے، آہوزاری ہو رہی ہے۔ قاتل کو لایا گیا، فرمایا اے حسن اگر میں بچ جاؤں تو مجھے اختیار ہے کیا سزا دوں یا چھوڑوں، اور اگر میں نہ رہوں تو ایک ضرب کے بدلے میں عدل یہ کہتا ہے کہ صرف ایک ضرب لگانا اور اس کے جسم کے ٹکڑے مت کرنا، کیونکہ یہ کافروں کی سنت ہے۔ میں کیوں نہ سلام کروں یا علی، تو اپنے قاتل کے جسم کو، اس کے اعضاء کو کاٹنے سے، مسئلہ کرنے سے روک رہا ہے۔ آئے یہی امت کربلا میں آپ کی اولاد کے ساتھ کیا کرنے والی ہے؟ یہ علی کی کریمی، یہ علی کا عدل۔ حضرت کو گھر لایا گیا، چاہنے والوں کو بھیج دیا۔ میری بیٹیوں کی آواز میں نے کل عرض کیا، میری بیٹیوں کی آواز ان کے کانوں پہ نہ آیا، نہیں برداشت۔ عزادارو، طبیب کو لایا گیا، طبیب آیا۔ لوگ کہتے ہیں میرا مولا تو خود سب سے بڑا طبیب تھا، انہوں نے طبیب کو کیوں بلوایا؟ مولا نے اس لیے بلایا کہ جسم کی ضرب ہے، زمانے میں سنت زمانے والوں کو سکھا کے جا رہے ہیں میرے مولا، کہ کل کوئی ہمارا چاہنے والا یہ نہ کہے کہ مولا نے بھی تو علاج نہیں کروایا، مولا نے بھی تو طبیب کو رد کر دیا، ہم بھی نہیں کرتے۔ مولا نے کہا نہیں، جب جسم پر ضربت لگے، جب کوئی تکلیف آئے تو زمانے کے طبیب کو ضرور موقع دو۔ وہ آ کے دیکھے، وہ آیا، وہ کہتا ہے کہ اس نے دیکھا، معائنہ کیا، زخم کی گہرائی کو دیکھا، رو کے شہزادوں سے کہتا ہے آپ کے بابا کی زندگی کا بچنا بہت محال ہے، اس لیے کہ اس شقی نے جو زہر، جس زہر میں یہ تلوار، یہ خنجر بجھا ہوا تھا، ارے وہ زہر پورے بدن میں سرایت کر چکا ہے، اس لیے اب حیات امیر المومنین کو تھوڑے لمحوں کی رہ گئی ہے۔ عزاداران حسین میں اور کچھ نہیں کہتا، بس اتنا جملہ کہوں گا، جب یہ آج کی شام آئی تھی نا، اس صبح میں، آج کی صبح میں 19 رمضان ہے نا، آج کی صبح میں مولا زخمی ہوئے، سارا دن وقفے وقفے سے کبھی چاہنے والے آتے تھے، کبھی اولاد پاس آتی تھی، ہر کوئی گریہ میں مصروف ہے، بیٹیاں گریہ کر رہی ہیں، امام حسرت سے دیکھ رہے ہیں سب کی طرف، وصیتیں فرما رہے ہیں، مختلف پیغامات ہدایت۔ اس موقع پر اس کیفیت میں بھی میرا امام ایک ایک تمام نفوس کو عطا کرتے ہوئے، امام کی جب شام ہوئی، یہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، افطار کا وقت آیا، امام نے کہا کہ حسن میرے سارے بیٹوں کو بیٹیوں کو
میرے دامادوں کو سب کو بلا لو، ہم میرے سامنے آج سارے روزہ افطار کھانا لایا جائے۔ کھانا آ گیا، مشروب آ گیا، سارا گھرانہ آ گیا۔ امام نے حکم دیا، کسی کا جی نہیں چاہتا کہ اس کیفیت میں کچھ کھائے۔ امام نے کہا نہیں، یہ اللہ کا امر ہے، یہ افطار کا وقت ہے۔ نماز کے بعد کہا کہ اب روزہ افطار کر لو۔ روزہ افطار ہونے لگا۔ میں نے روایت سنی ایک عالم معتبر سے، اسی لیے پڑھ رہا ہوں، پہلو میں دیکھا کہ حسین نظر نہیں آ رہے، کہا کہ میرا حسین کہاں ہے، میرے حسین کو بلاؤ۔ بلایا گیا حسین کو، دیکھا کہ حسین پشت کی طرف کھڑے تھے، بابا کی پشت کی طرف۔ سنا دیکھ کر کہا بابا میں آپ سے دور کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں، آپ ہی کی پشت میں کھڑا ہوں۔ کہا میرا بیٹا میرے سامنے آ۔ حسین سامنے آئے، جو کھانا سامنے رکھا تھا، علی نے ایک کھانے کا لقمہ بنایا، ہاتھ میں مشروب کا گلاس پکڑا، حسین سے کہا یہ لقمہ میں علی تمہیں کھلانا چاہتا ہوں، میری آخری حسرت ہے، میرے ہاتھ سے کھا بھی دے، ارے بابا کے ہاتھ سے پی بھی دے۔ کہا بابا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فاطمہ نے وصیت کی تھی میرے بعد حسین کی پیاس کا خیال رکھنا، حسین کی بھوک کا خیال رکھنا، فاطمہ کی وصیت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی پر بھی عمل کیا، مگر آخری لمحوں میں اس وصیت پہ اپنے عمل کو میرے مولا دہرا کے حضرت فاطمہ کو یاد کر رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا فاطمة الزہراء، اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحاب، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ جزاک اللہ قبلہ۔ برادر علی بن شعیب، آپ برائے مہربانی نوحہ بارگاہ خداوندی میں آپ پیش کریں۔ یا حسین یا حسین رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی زینب کا نام مصلی پر، یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی، دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی، امت سے ملا ہے ایسا انعام مصلی پر، کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، یہ پہلی فجر ہے زینب کی، سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں، دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں،
ایک پل آرام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی 40 برس جو کہتا رہا شام شام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر جزاک اللہ علی جزاک اللہ برادر علی زیدی ایک نوحے کے چند اشعار آپ بھی برائے مہربانی پیش کریں یا حسین مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو محمد دار کا ماتم کر لو رار کا ماتم کر لو خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مار گئے آزوے احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے سارے نبیوں کے مدد گار کا ماتم کر لو سارے نبیوں مدد گار کا ماتم کر لو مومنو ہے در رار کا ماتم کر لو اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیری اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیری اوسری جام کے مختار کا ماتم کر لو کوثر جام کے مختار کا ماتم کر لو مومنو ہے کر رار کا ماتم کر لو کہ جبریل کے استاد کا پرسا دے دو مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو صاحب دل و تل
وار کا ماتم کر لو صاحب تلجلو تل وار کا ماتم کر لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو ہے دار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کر دار کا ماتم کر لو شالی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا شالی مولا حیدر مولا علی مولا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مرزا بھائی اگر آپ زیارت پڑھا دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا باعث الهدى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار